بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک ضروری بات اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ اس سے پاک ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانے جاہلیت کے طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ چوتھی جگہ پر ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نگاہ نیچے رکھا کرے اور اپنے شرمگاہوں کو محفوظ رکھے، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پانچویں جگہ پر ارشاد فرمایا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہ نیچے رکھیں اور اپنے عصمت کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جن میں اللہ رب العزت نے مومنین اور مومنات کو معاشرتی طور پر رہنے سہنے کے اصول بتائے ہیں۔ ہم اس فحاشی پھیلانے والے دن اور اس کے مضمرات پر بعد میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث بھی سن لو جس میں مسلمانوں کو معاشرتی طور پر رہنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع وتشبیہ النصارى الاشارۃ بالاکف۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی
ہمارے علاوہ کسی اور مسلک والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حکم دیا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے پہننے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، خاص کر ان چیزوں میں جو مذہب کی نمائندگی کرتے ہو، ان شعار کو کبھی بھی نہ اپناؤ جو مذہبی طور پر منایا جاتا ہو۔ اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرح سلام نہ دو جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور نصارہ کے جو صرف ہتھیلی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا۔ پہلی حدیث جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، 2695 نمبر ہے، اور دوسری والی حدیث ابو داؤد نے روایت کیا ہے تو 4031 نمبر کی حدیث ہے۔ اب ان سارے احادیث کو اور آیتوں کو اگر ملا دیا جائے تو اس کا جو لب لباب اور خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مومنین کو اپنے جو مومن مرد ہیں یا جو مومن عورتیں ہیں ان کو اپنے عصمت اور اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، خاص کر ان جگہوں سے بچنا بہت ضروری ہے جہاں پر عصمت اور عزت نیلام ہوتی ہو۔ ویلنٹائن ڈے کا مطلب ہے کہ اپنے خاندان، اپنے بڑوں کی بزرگوں کی عزت کو نیلام کرو۔ میں اس دن کو منانے کے پیچھے مغرب کی کوری تقلید کار فرما ہے، اور اس تقلید میں مسلم معاشرے کے بہت سے افراد بھی پیش ہیں۔ اسلامی معاشرہ تو کیا کوئی بھی مہذب سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ رپورٹوں کے مطابق ویلنٹائن ڈے پر شادی شدہ و غیر شادی شدہ جوڑے کھلے عام محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت کے آڑ میں آگے جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ قیمتی تحفوں اور گلاب کے پھولوں کو تبادلے تو عام سی بات ہے، مگر اس موقع پر بہت سے جوڑے تفریح گاہوں کا بھی رخ کرتے ہیں جہاں شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایسے نازیبا حرکتیں کی جاتی ہیں جنہیں انسانیت کی پیشانی پر کلنک کہا جا سکتا ہے۔ بلا شک و شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے جیسے مواقع معاشرے میں عریانیت اور فحاشت کو فروغ دیتے ہیں اور اجنبی مردوں و عورتوں کے درمیان رکاوٹ کو ختم کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب لے جاتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اجنبی مرد و خواتین چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جب باہم ملیں گے، ایک دوسرے کو محبت کے خطوط لکھیں گے، محبت کا اظہار کریں گے تو پھر ان کے درمیان نوبت کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اجنبی مرد اور عورتوں کے درمیان شیطان موجود ہوتا ہے اور مختلف حربے استعمال کر کے اس کی غلط بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور یہ کس طرح سے رواج پایا، اس کے بارے میں کوئی مستند اور حتمی رائے موجود نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کتاب میں جو کہ انسائکلوپیڈیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے محبوبوں کے لیے خاص دن ہے۔ بک آف نالج اس واقعے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار لوپر کالیا کی صورت میں ہوا۔ قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنے دوست لڑکیوں کے نام اپنے قمیصوں کے آستینوں پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ بعد میں جب اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منایا جانے لگا تو اس کے بعد روایات کو برقرار رکھا گیا۔ اسے ہر اس فرد کے لیے اہم دن سمجھا جانے لگا
جو رفیق یا رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ 17ویں صدی کے ایک پر امید دوشیزہ سے یہ بات منسوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیے کے ساتھ 5 پتے ٹانکے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھ سکے گی۔ بعد ازاں لوگوں نے تحائف کی جگہ ویلنٹائن کارڈز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سارے فرسودہ خیالی اور فرسودہ فکری کا ایک مظاہرہ ہے۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے آگے جا کر زنا کی طرف، ناجائز تعلقات کی طرف، اور اس سے جو فساد برپا ہوتی ہے اور جو مصیبتیں لوگوں پر آتی ہے، گھر والوں پر آتی ہے، خاندان والوں پر، لڑکے والوں پر، لڑکیوں والوں پر، تو اس کا وہ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جو اس قسم کے تہواروں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے فرسودہ، اس طرح کے حیاسوز، اس طرح کے ناروا اور اس طرح کے بد اخلاق قسم کے تہواروں سے ہمیں محفوظ رکھیں، ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھیں، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔